أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ دوسری تاکید ہے. کل کے سبق میں آپ نے پہلی تاکید پڑھی تھی جو اللہ کریم نے پہلا استقامت کا ہمیں سبق دیا، درجہ بیان کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. زجر سادس میں کہ کرنا کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں اور ان پر ہونے والے انعامات جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے وہ بیان کر کے ڈانٹ دی دو قسم کی بے وقوفی پر، اور پھر مومنوں کی طرف خطاب کیا کہ تم اس زجر سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرو کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو اس فا کا تعلق اس وحی سے ہے جو براہ راست امت کو کی جا رہی ہے. کل کے سبق میں اس کو سمجھایا تھا. اب اس پہلے درجہ بیان کرنے پر، پہلے سبق پر اللہ نے کچھ تاکیدات فرمائی کہ دیکھنا، مجھے یاد رکھنا. کیا مطلب؟ بھائی میرے مشن کو تم نے سنبھالنا ہے، یہی ہوتا ہے یاد رکھنا، اور میرا ہر احسان ماننا. اس کا پہلا کام یہ کرو، پہلی تاکید، کہ مشن حق کے ہر راہ پر ڈٹ کر رہنا، اور یہ ڈٹ کر رہنا ہی تمہاری اتنی بڑی نیکی ہوگی کہ میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوتی رہے گی. دیکھو، کوئی بھی کسی کی تائید کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگلا بندہ کتنا اس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں کھڑا ہو گیا ہے. اب وہ اس کی بات، اس سے کچھ مدد مانگے یا نہ مانگے، وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بندوں کی جب رسم ہے تو احکم الحاکمین تو ان اخلاق کے خالق ہیں. تو جب اللہ کے دین پر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہو، اللہ کے بنائے ہوئے دین خالص پر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہو تو اللہ ضرور مدد کریں گے. تو فرمایا مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مشن پر ڈٹ کر رہنا، یہ تاکید کی. اور نماز کو نہ چھوڑنا، اس پر پورا درس عرض کیا تھا. اور کتنے حق پر کتنے حد تک ڈٹنا ہے، حتیٰ کہ بے شک دنیا کی جان بھی جانی پڑے تو تمہیں اس سے بڑی اور اعلیٰ ترین حیات حاصل ہوگی جس کو پہنچ کر ہی پایا جا سکتا ہے کہ واقعی اصل تو یہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ تاکید ثانی ہے کہ دوسرا کام یہ کرنا، میں اللہ کو ہمیشہ تم یاد رکھو گے اور میری قدر ہی کرو گے تو پھر یہ خیال کرنا کہ تمہارے اوپر اس بارے میں آزمائش آئے گی، کیونکہ دنیا ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو تمہارے موافق ہوں گے یا بہت سارے تمہارے مخالف ہوں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑا سا، بِشَيْءٍ تھوڑا سا، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ایک ڈر سے اور ایک بھوک سے. تھوڑا سا ہم خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ خوف تھوڑا ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ بندہ بالکل جی ختم ہو جائے. کہ ورنہ تو اللہ نے اسی لیے اپنا دین بھیجا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میرا دین ہی غالب آئے گا. ڈر ابتدائی ہوتا ہے، جبکہ قانون اللہ نے قدرت کا ذکر فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو آخری فیصلہ نکلے گا یہ متقی لوگوں کے حق میں نکلے گا. جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں جب انہوں نے کہا نا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعدنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد سے پہلے بھی ہمیں فرعون ستاتا تھا، آپ کی آمد کے بعد کچھ تھوڑا نہیں ہوا بلکہ اس نے تو ستانا زیادہ کر دیا ہے. تو
تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ سے مدد حاصل کرنا اور مشن پر ڈٹ کر رہنا، جو میرا ساتھ دے رہے ہو اس پر ڈٹ کر رہنا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور والعاقبۃ للمتقین، آخری فیصلہ متقیوں کے حق میں نکلتا ہے، جبکہ خوف ان پر ابتدائی آیا تھا۔ قرآن خود کہتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے ایمان نہیں لانے والے تھے، وجہ دل کے ساتھ تو تھے لیکن خوف تھا ان کو۔ تو اسی لیے فرمایا جب مشن پر آؤ گے نا ہمارے پاس تو تھوڑی سی ہم ایک آزمائش بھیجیں گے تم پر، کس سے جی؟ خوف اور بھوک کی، یہ تھوڑی سی ہوگی۔ اور دوسری ایک چیز وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے نقصان سے، یہ نقصان تمہارے پاس آئے گا۔ اب یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، بہت بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو نکرہ بھی بیان کیا، اور بشیء ان کو بھی نکرہ بیان کر کے وہاں تھوڑے سے کا اشارہ کیا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کمی کا اور نقصان کے ذریعے تمہیں ہم آزمائیں گے، من الاموال، مالوں کا نقصان، والانفس، جانوں کا نقصان، نفریاں تمہاری کم پڑ جائیں گی، مال کم پڑ جائیں گے، والثمرات، اور میوے کم پڑ جائیں گے، یعنی تمہاری فصلیں تو ہوں گی لیکن اس میں ثمرات نہیں آئیں گے، غلہ نہیں نکلے گا پورا، اور اسی طرح تمہاری دکانیں تو ہوں گی لیکن حلال مال کو خریدنے والے کم پڑ جائیں گے۔ یہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ حرام میں نہ پڑ جانا، اللہ کے دیے ہوئے احکام کی قدر کرنا ہے نا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس پہلے درجے میں تمہارے اوپر یہ دو باتیں ضرور آئیں گی، تھوڑی سی چیز کی آزمائش، وہ تھوڑی سی کیا ہوگی جی؟ خوف اور بھوک، اور کمیوں کے ذریعے، نقصان کے ذریعے میں اللہ تمہیں آزماؤں گا۔ وہ کس چیز کا نقصان ہوگا؟ 3 چیزوں کا، اموال، انفس و ثمرات، یہ ٹوٹل ہو گئے جی 5 چیزیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا اشارہ کر دیا، آزمائشیں تمہارے پر 5 قسم کی آئیں گی، دن تمہارے پاس 7 ہیں، ایک دن آنے کا لگاؤ تو ایک دن جانے کا، باقی 5 دن بچتے ہیں تو آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ موت و حیات ہی تمہاری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے تو تم اس پلینٹ کی زندگی لے کر آئے ہو، موت و حیات، اس زمین کے سیارے پر آئے ہو، تمہاری آزمائش ہی آزمائش ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آزمائش ہوگی، علم دیا ہے تب بھی آزمائش، صحت دی ہے تب بھی آزمائش، بیماری ہے تب بھی آزمائش ہے، ہر ایک چیز میں آزمائش ہے کہ اللہ کی قدر کتنا کرتا آ رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈٹ جانے والوں کے لیے تو ہمیشہ خوشخبری ہے، یہ ان پر بھاری نہیں پڑتی۔ نماز، روزہ اور مشن حق پر ڈٹ جانا، خوف کو کراس کرنا، کمیوں کو کراس کرنا، یہ مومن کے حق میں بہت اتنی زیادہ اس کو طاقت نہیں لگتی، لیکن آزمائش تو آئے گی نا۔ 5 قسم کی آزمائش، آگے صورت آ رہی ہے، صورت آل عمران، اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں ان 7 چیزوں کے ذریعے، یعنی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، وہاں 7 چیزیں ذکر کی، لیکن طریقے 5 ہوں گے، 5 طریقوں سے آزمایا جائے گا، اس میں کی جو چیزیں اندر ڈالی جائیں گی وہ بے شک جتنی بھی ہو جائیں، وہ 7 بھی ہو سکتی ہیں، تو 5 طریقوں سے آزمائش آئے گی جی۔ مشن حق والے یہ اس بات کے اوپر خاص خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو، حدیث میں آیا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کسی اسی بھوک کے ڈر سے کہیں کافر نہ ہو جانا، خوف کے ڈر سے کہیں کافر نہ ہو جانا، نعوذ باللہ۔ مالوں میں کمی آ گئی، لوگ سود میں ملوث ہونے لگ گئے، جانوں میں کمی آ گئی، حرام کا ارتکاب کرنے لگ گئے، اور ثمرات میں کمی آنے لگ گئی تو حرام کی سکیموں میں پڑنے لگ گئے۔ بشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ کیا مطلب؟ ڈٹ جانے والے، صبر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی آپ نے پورے قرآن میں یاد رکھنا ہے، ڈٹ جانے والے۔ یہ ڈٹ جانے والے کون ہیں؟ جن کے دل و دماغ پر ایک ہی خیال گزر رہا ہوتا ہے، تبھی تو یہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی پہنچے ان کو کوئی مصیبت، قالوا، تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ، یہ اللہ ہی کا مال ہے،
یہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سارے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر کمی آ گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ مالوں کی کمی تو کیا ہم اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ یہ خوف ہے یا بھوک ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم ایک اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ نہ یہاں بھوک کے لیے آئے، نہ خوف کے لیے آئے، نہ کمیوں کے لیے آئے۔ جو کچھ بھی ہمارے اوپر نشیب و فراز آ رہے ہیں بے شک آتے رہیں، ہم ایک اللہ کے ہیں۔ جو ایک اللہ کا بن کر رہے سچے دین پر، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو، سچے دین پر، قرآن کی کسی آیت کو شیطان ان سے چھین نہ چکا ہو۔ یہ استقامت کا پورا آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا۔ استقامت کے زجر میں کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یا بنی اسرائیل ثالث سے، یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، جو تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل آیا۔ اسی لیے تو جتنے بھی اس وقت 71 یا 72 فرقے ہیں، ان ساروں کو کہہ دو کہ تمہارے اگر اسلام کے دعوے کے باوجود تم فرقوں میں موجود ہو تو اپنے اوپر نظر ثانی کرو، کوئی نہ کوئی آیت شیطان تم سے چھڑوا چکا ہے، تبھی تو تم فرقے میں چلے گئے ہو۔ فرقہ فرق سے ہوتا ہے نا، جدا ہونا۔ تم قرآن سے کہیں نہ کہیں سے جدا ضرور ہو گئے ہو۔ اب بے شک تم کہتے رہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف طوطے کا گیت بنے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تمہارے دل کی آواز تو نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن تو دل میں ہونا چاہیے۔ مومن جب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو اسے پورے کے پورے قرآن کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، کسی آیت کے اندر وہ تعویلیں نہیں کر رہا ہوتا، بغیر کسی تعویل رو رعایت کے، بغیر کسی چون چرا کے وہ مان رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کیسی مدد آئے گی جی؟ تو اگلی آیت میں وہ مدد کی ترتیب بتائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر خصوصی رحمتیں کرے گا۔ کوئی بھئی کتنی رحمتیں ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیا انعام ہوگا؟ کہا کوئی ایک تو نہیں ہوگا، بہت سارے ہوں گے، اس لیے فرمائے خصوصی عنایتیں ہوں گی۔ صلوات کہتے ہیں جی خصوصی رحمتوں کو۔ اب رحمت جو ہوتی ہے، یہ بھی پہلے آپ کو بتایا کہ اس رحمت کے اندر خاص بھی ہوتی ہے اور عام بھی ہوتی ہے۔ تو رحمان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کے اندر عمومی رحمت کی طرف لفظ ہوتا ہے، اور جب رحیم ہوتا ہے تو خصوصی رحمت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب لفظ یہاں دو آ گئے، عمومی رحمتیں بھی ہوں گی اور خصوصی رحمتیں بھی ہوں گی۔ اچھا عمومی رحمتیں، یہ بدلہ انعام کا تو نہ ہوا نا، کیونکہ یہ تو اللہ کافروں پر بھی کر رہے ہیں، تو یہ انعام کا ذکر ہے، اس لیے اگلی رحمت سے مراد بھی خصوصی رحمتیں ہوں گی، اور صلوات سے مراد بھی خصوصی رحمتیں ہیں۔ تو پھر فرق کیا؟ تو فرمایا کہ رحمت میں خواص کی رحمت، وہ تو ان خواص پر ہر حال میں ہونی ہی ہے نا، اور صلوات میں ان خواص پر خاص رحمتیں ہوں گی۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک خواص کے اوپر جو عمومی رحمتیں ہوتی ہیں اور ایک خواص پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ خواص پر جو عمومی رحمتیں ہیں وہ دوسرے کفار کے مقابلے میں عمومی نہیں ہیں، وہ ان کے لیے خاص ہیں۔ تو خواص کی رحمت اور خاص رحمت، یہ دو چیزیں ہیں اللہ انعام کے طور پر دے گا، یعنی صبح و شام ان کے لیے سکون ہی سکون، ان کے لیے فائدے ہی فائدے۔ ایک قرآن کا لفظ پڑے گا اور سینکڑوں نیکیاں اس کی آ جائیں گی۔ ایک چیز، ایک گٹلی بھی اللہ کی راہ پر صدقہ دے گا، 700 گنا اللہ اس کو بنا دیں گے جی۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کا بدلہ بہت بڑا کر دیں گے۔ حتیٰ کہ وہ زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے تو آسمان کے فرشتے ان کی تلاوتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اللہ اکبر کی ندا لگاتے تو کفار کے جو در و دیوار تھے وہ ہل جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ مشن حق پر کامل لوگوں کے لیے خصوصی رحمتوں کی عنایتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ خواص کو ویسے رحمتیں تو دیتے ہی رہتا ہوں، پھر اس پر بھی مزید ان کو خصوصی رحمتیں دوں گا۔ تو اللہ کریم کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے نا رحمتوں کی، تو یہ انعام ذکر کیا۔ ان آزمائشوں پر صبر کرنا، دو طرف سے آزمائشیں، لیکن 5 قسم کی آزمائشیں آ گئیں۔ اولئک هم المہتدون، صبر کرنے والے یہی ہیں سیدھی راہ پر۔ یہ دوسری تاکید تھی۔ پہلی تاکید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے، اور دوسری تاکید وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سے۔ اور اب تیسری تاکید آ رہی ہے، کیونکہ لفظ تاکید کے یہاں موجود ہے نا، امر کے بعد لام تاکید کا اور ان تاکید کا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
بے شک صفا مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کیا مطلب جی؟ دیکھا نا جی، پہلے کہا تھا کہ میں بھوک اور خوف سے آزماؤں گا۔ اگلی جو تاکیدات ہیں ذرا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی چیز کا رنگ ہوگا۔ یہ ان صفا والی جو تاکید آئی نا جی، اس کے اندر رنگ ہے خوف اور بھوک کا، کیونکہ صفا مروہ یہ بھی دو چیزیں، اور خوف اور جو بھی دو چیزیں، اور صفا مروہ کی یہ جو سعی ہے یہ اصل کرشمہ اور اس کا منبع یہی خوف اور بھوک تو تھا ہی نا، کہ حضرت بی بی ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھی نا، اور جنگل بیابان میں جہاں اب کعبۃ اللہ موجود ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے جہاں پیدائش کے موقع پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیارے ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر یہاں چلے گئے، جس کا ذکر سورت ابراہیم میں آئے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو وہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ نے دیکھا یہاں نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ یہاں پرسان حال ہے، تو چلے ساتھ جو پہاڑی ہے، مکہ کے اطراف میں پہاڑی ہے نا، تو ان میں ایک صفا مروہ، ایک طرف سے ایک پہاڑی ہے اور دوسری طرف سے دوسرا، ایک کا نام صفا دوسرے کا نام مروہ ہے۔ ایک پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں دیکھا کچھ نظر آ رہا ہے نہیں، پھر بھاگتے ہوئے ڈھلوان سے نیچے اتری، دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی، مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، پھر وہاں دیکھا، اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی، پھر جب نیچے ہو کر ڈھلوان سے اترتی تو ڈھلوان سے بندہ ویسے ہی تیزی سے اترتا ہے، لیکن دور سے اپنا بیٹے کو بھی دیکھنی ہوتا تھا کہ ان پر بھی خوف ہو رہا تھا کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو مزید بھاگ پڑتی۔ تو اس لیے جناب یہ صفا مروہ کے درمیان میں ساج قرار دی گئی، اسی فعل کا کرشمہ اور یہی اس کا اصل منشا تھا۔ یہ خوف اور جو بھوک بھی تھی اور خوف بھی تھی ان کو، تو اسی لیے بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے قرآن کا۔ اگلی تاکید اللہ نے صفا مروہ کی کر دی کہ دیکھا تمہیں آزمائش آئے گی، لیکن یہاں جو اصل ربط یہ تو ہوگا نقطہ، لیکن جو اصل ربط ہوگا وہ صفا مروہ کا یہاں کیسے بنے گا؟ دیکھا جی، خوف کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا نا، تو اس کے لیے اگلی تاکید کر دی، ایسا نہ ہو کہ خوف انہونا تمہارے اوپر مسلط کوئی کر دے، کہ مثلا صفا مروہ کی ساج کرنے لگو تو کہا نا جی اس کے یہ تو بت کے مشابہ ہیں، یا روایت میں آتا ہے کہ یہاں کوئی بت تھے، تو یہ خواہ کا خوف تمہارا اللہ کی عبادت میں وہم پڑ جائے گا۔ وہم نہ کرو، توہم پرستی اللہ کی عبادت میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صفا مروہ کا حکم اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا کسی خواہ کے خوف میں بھی مبتلا نہیں ہونا۔ فمن حج البیت، یہ اشارہ کر دیا کہ دین کے اندر کچھ احکام ایسے آئیں گے شیطان تمہیں خواہ وہم میں مبتلا کر دے گا، تو دھیان کرنا۔ فمن حج البیت، تو یہ ربط لگ گیا جی، بڑا خوبصورت ربط ہے، یہ مشکلات الفن میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، یہ میں اپنے ساتھیوں کو خصوصاً علماء کرام جو پہلے بھی ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور مزید سماعت کر رہے ہیں، تو ان کو عرض کروں کہ ترجمہ ربط لگاتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ روایت کا سہارا تو ضرور لیں، لیکن ربط کے بیان میں روایت کا سہارا نہ ہو۔ یہ صرف اور صرف شان نزول کا اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آیت کی تفصیل ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے، اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، جبکہ تفسیر کی ذات میں یہ اسباب نزول کا تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے علم التفسیر میں پڑھا، خصوصاً الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس نقطہ کو خوبصورت اٹھایا ہے۔ تو یہاں پر آپ اگر وہ اس کا شان نزول بیان کر کے ربط لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اصل ربط وہی ہے کہ دین کے اندر کسی توہم پرستی اور خواہ کے خوف میں بھی مبتلا نہیں ہونا۔ لہٰذا جو بھی یہاں بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو وہ اللہ نے امر کیا ہے نا اس کا صفا مروہ کی ساج کرنا، تو قدردانی تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام احکام کو لینا، چاہے لوگ اس کے اندر کسی قسم کے توہم پرستی میں مبتلا ہوں، تو ہمیں نہ توہمات والا دین لینا ہے، نہ کسی توہم میں خواہ کا مبتلا ہونا ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ اس پر ان دونوں پر کوئی طواف کرے، کوئی گناہ نہیں۔ ومن تطوع خیرا، یہ تو ہو گئی نا صفا مروہ کی ساج والی نیکی، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ من تطوع خیرا، تو کوئی خوشی سے کچھ نیکی کرے،
خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا نا، اللہ کے دین میں خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے، مثلا نوافل کثرت سے پڑھنے لگ جائے، روزے رکھنے لگ جائے، ذکر اللہ کثیر تعداد میں کرنے لگ جائے، تو فإن اللہ شاکرن، تو یاد رکھنا اللہ قدردان ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے کہ کتنی یہ بندہ قدر کر رہا ہے، کتنی یہ بندہ، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نا، عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ تو نے بلایا تو تھا نا مجھے ایک وقت مقرر پر، میں جلدی آ گیا تاکہ تم مزید خوش ہو جائے۔ تو اسی طرح دین کو لینے والا ناک مچوڑ کر کس طرح کوئی لیتا ہے اور کس طرح کوئی دین خوشی کے ساتھ لیتا ہے، اس کو استنکاف کہتے ہیں، ناک چڑھانا۔ کون ہے جو خوشی سے لیتا ہے؟ تو خوشی سے جو عمل کرتا ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے، پھر اللہ اس کا قدردان ہوگا، بہت بڑی قدر کرے گا۔ فإن اللہ شاکر علیم، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے اعمال کی اتنی اللہ قدر کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر ڈالے نا، تو میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مد جو کا، یہ تقریباً پاؤ بنتا ہے، یہ اس سے کچھ کم، یہ ایک پاؤ جو کا بھی اللہ کے راہ میں دیا ہونا، تم بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالو نا، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کی بڑی قدر کی ہے کیونکہ ان کے خلوص انتہا درجے کے تھے، عظیم جماعت تھی صحابہ کی۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو یہ تاکید ثانی تھی کہ خواہ خوف کی آزمائش تو تم پر آئے گی، لیکن خواہ کے خوف میں نہیں مبتلا ہو جانا، توہم پرستیوں میں نہیں چلا جانا، تو اللہ کے دین کو بڑی خوشی اور کامل اطمینان کے ساتھ لینا۔ تو آگے جی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ تاکید ثالث ہے کہ یہ بھی دھیان کرنا کہ میرے دین کے اندر استقامت تو تم کر رہے ہو، مجھے ہمیشہ یاد تو رکھو گے، میرے تمام اعمال کی، تمام احکام کی قدر تو کرو گے، لیکن یہ خیال کرنا کوئی بات کہیں چھپا نہ دینا کہ جی مسئلہ بیان نہیں کرتے، یہ بھی خیال کرنا، خود بھی عمل کرنا اور بیان بھی کرنا، یہ تاکید ثالث ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس چیز کو جو ہم نے اتارا، من البینات واضح احکام، ہم نے ان کو واضح بنایا اور یہ چھپا رہا ہے، والہدی، اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کیا، کیونکہ سورت کے شروع میں دعویٰ یہی چل رہا ہے نا، ہدی للمتقین، تو اس لیے لفظ ہدایت کے بار بار آ رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے ہیں لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب میں، اس کے باوجود اگر کسی نے واضح احکام کو چھپایا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرے گا، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ اللہ نے ایک دین دیا ہے، نفع بخش چیز دی ہے، اس نفع کو آگے پھیلانا چاہیے، نہ کہ اس کو چھپانا چاہیے۔ جتنے لوگوں سے چھپایا وہ سارے لوگ تم پر گویا لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے، اور اللہ بھی ان پر لعنت کرے گا، کیونکہ تم دنیا میں آئے تو اس لیے تھے، کیونکہ شروع میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنے احکام کو نافذ کرنے والا ایک بنا رہا ہوں، لیکن تم یہاں آ کر اللہ کے ہی احکام کو چھپانے لگ گئے ہو، تو پھر اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ لعنت کہتے ہیں جی رحمت سے دور کر دینا، اللہ ان کو رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور کر دے گا۔ جس طرح پچھلی تاکید میں فرمایا تھا نا کہ جو آزمائش پر پورے اتریں گے تو میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی رحمتیں کروں گا، اور جو ان آزمائشوں کی وجہ سے چھپانے لگ گئے نا دین کو، تو اللہ پھر ان کو رحمت سے دور بھی کر دے گا۔ اچھا جی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو اگلی تاکیدات آ رہی ہیں نا، یہ اسی قسم کے آزمائش کو بھی ساتھ بیان کریں گی، جو کہ آیت نمبر 155 میں آپ نے پڑھا کہ خوف اور جو کی تاکید تو ان الصفا والمروہ کے اندر ایک منظر نظر آیا، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ یہ آپ کو آگے نظر آئے گا جی کہ ان الذین یکتمون، یہ لوگ مسئلہ کیوں چھپاتے ہیں؟ مال کی وجہ سے، یعنی مال کی کمی نہ آ جائے کہیں، اس لیے مسئلہ حق چھپاتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے نا کرسی ہم سے نہ چھین لی جائے، ہماری امامت خطابت نہ چلی جائے، ہمارا مربی ہونا لوگ نہ چھین لیں، ہمارے مریدین کم ہو جائیں گے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، تو فرمایا
یہ لوگ ان پر اللہ لعنتیں کرے گا، اس لیے اسی رنگ کے اندر اسی آزمائش کا رنگ اس تاکید کے اندر نظر آ رہا ہے، تاکید ثالث میں۔ ہاں الا الذین تابوا، اگر رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر شرط یہ ہوگی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی یعنی رجوع کر لیا، واپس آ گئے، واصلحوا اور درست کر دیا اپنے کام کو، یعنی اصلاح بھی کر دی، جس غلطی پر تھے اس غلطی کو ہٹا بھی دیا، جو ان سے گناہ ہو رہا تھا اس گناہ سے توبہ طیب ہو گئے، وبینوا اور بیان بھی کر دیا حق بات کو، جو چھپایا تھا نا اب اس کو آ کر بیان بھی کر دیا کہ میں اتنا بڑا گناہ کرتا رہا، کفر میں ملوث رہا، آج میں بیان کرتا ہوں کہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہے اللہ بھی ان پر اپنی رحمت کو واپس لے آئے گا۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، یعنی رحمت کو واپس لے آنا، اللہ ان پر اپنی رحمت کو واپس لے آئے گا، یعنی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور خود فرمائے میری تو صفت ہے وَأَنَا التَّوَّابُ، میں اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رجوع کرنے والا ہوں، الرحیم، اور پھر خصوصی رحمتیں بھی کروں گا۔ دیکھا رحیم کا لفظ آ جائے یہ بھی خصوصی رحمتوں پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جس نے بیان کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے اپنی پچھلی غلطی کو بھی مٹا دیا، اگلا حق بھی بیان کرنا اس نے شروع کیا۔ اللہ اتنی قدر کر رہے ہیں کہ اللہ پھر اس کو بھی خصوصی رحمتوں سے نوازیں گے۔ اب تاکید یہ تاکید رابع تھی نا، ان الذین یکتمون، ہاں ان صفا یہ تاکید ثالث تھی، تو ان الذین یکتمون یہ تاکید رابع ختم ہوئی۔ اب آ رہی ہے جی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، تاکید خامسہ کہ بے شک وہ لوگ جو اس حال میں مرے جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، وہ ماتو اور مرے اس حال میں کہ وہم کفار کے کافر ہی تھے اور کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ پھر تاکید اللہ نے مزید فرمائی، دھیان کرو انکار بھی نہ کرنا، اسی حالت میں اگر کفر آ گیا، اچھا جی کفر کی حالت میں موت آ گئی، یہ کیوں بندہ کرتا ہے؟ کیوں بندہ کفریہ نظام کے تحت چلا جاتا ہے؟ کیوں بندہ موت تک کفر کے اندر ہی رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ لالچ کھا جاتی ہے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ کہیں ہمارے مال نہ کم ہو جائیں اور کہیں ہماری نفریاں اور ہماری گدیوں پر اثر نہ پڑ جائے، نعوذ باللہ۔ جو ہوں گے پیروں والے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مرید نہ کم پڑ جائے، اگر ہم نے حق بات بیان کی تو یہ سارے ہم سے ہٹ جائیں گے، اور اسی طرح کوئی اقتدار والے ہوں گے تو وہ اپنی عوام سے ڈریں گے کہ کہیں یہ ہم سے ہماری تخت نہ چھین لے، کرسی نہ چھین لے، تو اس لیے نقص من الاموال والانفس، آگے والثمرات کا لفظ بھی ہے نا، دوسرے نظام کے اندر رہنے میں بھائی بڑے نفع ہی نفع ہیں، مثلا سودی نظام میں، کفریہ نظام میں رہنے میں صبح و شام بڑے نفع ہی نفع ہیں، یہاں تو پھر ہمارے اوپر سختیاں آ جائیں گی، کوئی ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، کوئی ہمارے اس کاروبار میں ہم آ ہی نہیں سکتے، اتنا نظام کو کس دیا گیا ہے۔ تو فرمایا دھیان کرنا، ثمرات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ جو فائدے لے رہے ہیں اگر کروڑوں روپے بھی آ گئے نا، ایک آنکھ اللہ تم سے چھین لے تو بتاؤ کروڑوں روپے تمہارا کیا کریں گے؟ اب اربوں کی آنکھ بھی نہیں مل سکتی، ایک ٹانگ کٹ جائے اللہ نہ کرے، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو جائے تو اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے وہ فوائد جو تم حاصل کرنے کے لیے کفر کے نظام میں داخل ہوئے تھے؟ یہ دھیان کرنا، یہ آزمائش میں پورا اترنا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ کیوں جی؟ نقص من الاموال والانفس والثمرات، وہ تین چیزیں تھیں نا، تو لعنت کے انداز بھی تین آئے۔ نقص من الاموال، اللہ کی لعنت ہوگی، دیکھو مال میں دیتا ہوں کہ لوگ تمہیں دیتے ہیں، اور والانفس، نفریوں کی کمی ہوگی تو فرشتے لعنت کریں گے، تو ایک تھا جس کے لیے سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم کر دیا گیا تھا، جب تو ایک تھا تو تیرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر جب زیادہ ہو گئے ہو تو تھوڑی بہت لوگوں کی کمی سے تمہارے اوپر فرق پڑنے لگ گیا ہے، اب لہذا فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگیا والثمرات، اور پھلوں کی کمی، میووں کی کمی، تو لوگ سارے کے سارے لعنت کریں گے کہ یہ میوے اور پھل عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ کافر ہیں؟ ایک درخت پر جو اللہ
اللہ تعالیٰ منوں کے من کھجور لگا رہا ہے، منوں کے من ثمرات لگا رہا ہے، یہ اللہ لگاتا ہے کہ کافر لگاتے ہیں؟ لہذا جب یہ چیزیں اللہ دینے والا ہے نا، ہم تو پہلے کچھ نہ تھے کچھ کر سکنے والے، سب کچھ ہمیں دینے والا اللہ ہے، تو کیسے کافروں کی طرف چلا گیا؟ لہذا سارے لوگ بھی اس پر لعنتیں کریں گے۔ انداز وہی ہے جو مرتب انداز ہے، جس طرح کہ آزمائش کے نہ نکل سکا نا، لعنتیں بھی اسی طرح آئیں۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، کیونکہ یہ موت تک کفر میں رہا نا، تو اس لیے اب جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کا نقطہ آخر نقطہ تک تو کفر پر رہا، تو جہنم کا آخری نقطہ بھی یہی ہے کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کے کفر کے مطابق اس کو سزا ملی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اس لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، یعنی لعنت میں رہیں گے۔ جہنم کو گویا کہ لعنت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں رحمت نام کی چیز نہیں ہوگی نا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا کہ آج چلو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کر دیتے ہیں، نہ جنا۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو آج جہنم کے اندر چھٹی ہے جی، آج عذاب نہیں ہوگا، نہ جنا۔ یہ بھی تصور نہیں ہے جہنم کے اندر، اگر تھوڑی سی بھی گنجائش مل جائے تو یہ تو رحمت کا ایک منظر ہوگا، جبکہ اللہ نے تو ان کو لعنت دی ہوئی ہے، رحمت سے تو اللہ نے ان کو دور کر رکھا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ اور اس کی 5 تاکیدات ختم ہوئی، اور اس کے بعد استقامت کا دوسرا درجہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔